قولا فرمائیے فاتو بالتورات، لے آؤ توریت، فتلوا پڑھیے وہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ توریت منگوائی گئی اور توریت میں وہ آیت موجود تھی کہ شادی شدہ اگر بدفیری کرے تو اس کو گدھے پر سوار کیا جائے، ہاں اس کا سر قلم کیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، صرف گدھے پر سوار کرنا کافی نہیں ہے۔ تو یہودی عالم نے اس پر ہاتھ رکھا، آگے پیچھے پڑھ رہا تھا اور اصل آیت چھپا لی، کیونکہ حضرت تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے یہودی کو کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ۔ جب آیت ہٹایا تو اس کے نیچے آیت دی، وہ چمک رہی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما۔ حضرت نے ان کو کہا، ابن سلام کو، کہ تم نے جلدی کی، تم کچھ نہ کہتے۔ جس وقت یہ مجھے میری شکست کا اعلان کرتے کہ آپ نے غلط کہا ہے، فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، اس دوران وہ آیت نیچے سے چیخ پڑتی، خود آیت بول پڑتی اور یہ ایک اور معجزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے عجلت کی اور اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں تو جانتا تھا وہ ہاتھ نہیں ہٹاتا۔ ایسے سچے پیغمبر ہے کہ وہ توریت کی آیت بول پڑتی کہ حضرت میں موجود ہوں، سزا وہی ہے جو آپ کی شریعت میں ہے۔ جس طرح اس وقت یہود نے رجم کا انکار کیا تھا، بعد میں روافض نے کیا ہے، اور اس زمانے ضیاء الحق اور پھر اس مزلل کے دور میں باقاعدہ اس کو ہٹایا گیا ہے۔ بقول حضرت مولانا تقی عثمانی متزلو کہ اس سزا کو ہٹانے کے لیے بے انتہا جھوٹ بولا گیا، جھوٹ در جھوٹ بولا گیا۔ مولانا نے کہا کہ ضیاء الحق کا دور اچھے آدمی کا دور تھا، علماء کے کہنے سے اس نے کچھ شرعی سزائیں لگائی تھی۔ اس وقت سے لوگ منتظر تھے، مغربی لوگ، ملاحدہ، اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ جب ان کے مزاج کا آدمی آ گیا تو وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور علماء کنونشن میں حضرت مولانا تقی متزلو نے بڑے درد اور سوز سے کہا کہ ہم بھی ان دنوں کے منتظر رہیں گے کہ جب یہ آدمی ہٹ کر اچھا اور نیک آدمی آ جائے گا، ہم واپس سزائے مقرر کرا دیں۔ اور یہ گفتگو انہوں نے اس درد اور غم سے کہی کہ میرے خیال سے کنونشن میں سب سے زیادہ سیاہ قلب میں تھا، اور مجھے اپنا پتہ نہیں چلا، لیکن میرے کپڑے، سینہ اور داڑھی آنسو میں تر بتا دی۔ مولانا نے ایسے درد و غم سے یہ گفتگو کی اور بتایا کہ میں 27 سال سے سپریم کورٹ شریعت بیلٹ کا ممبر، سینئر ممبر ہوں، اور 23 سال میں نے خود ججمنٹ کی ہے، اور ججمنٹ میں میں اکیلے نہیں، میرے ساتھ 3-4 ججز ہمیشہ اور ہوتے تھے، اور انہوں نے مدرسوں والا علم نہیں پڑھا تھا، وہ انگریزی قانون پڑھ کے وہاں بیٹھے تھے، وہ اور میں، اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور اس وقت کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ان دونوں نے ابھی 2 دفعہ جب میں اسٹیج سے اتر کے گیا، پہلی مرتبہ وہ پہلے والے کا فون آیا اور اب اس موجودہ کا فون آیا کہ حکومت کا ایجنڈا اور حکومت کا کہنا جھوٹ پر مبنی ہے، اور شریعت کے حدود کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی سخم نہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں جس کی وجہ سے اس کو غلط کہا جائے۔ صرف امریکہ کی ڈکٹیشن ہے
وہ اس کو املا کراتا ہے اور یہ شاباش لینے اور دنیاوی مفاد دینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پس جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ من بعد ذالک، اتنی واضح اور روشن دلیلوں کے بعد فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ فرمائیے سچ فرمایا اللہ نے، بس تم اتباع کر لو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو واقعی یکسو تھے، وہ یہود نصارہ اور مشرکین نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت نہ تھے مشرکین میں سے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکہ جو مکے میں ہے، مبارکن برکتوں والا، وہدی للعالمین، اور خرتا پا ہدایت ہے کائنات کے لیے۔ فمن اشترى علی اللہ الکذب، جس کسی نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ بڑے ظالم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں زانی کی سزا سنسار نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر الٹا بٹھا لیتے ہیں، یعنی اس کا منہ دم کی طرف کر کے، اور شہر میں چکر دے دیتے ہیں۔ جب بعض جگہ پختون ملکوں میں بھی یہ رواج ہے، پختون ملکوں میں یہ رواج ہے، غریب مسکینوں اور وہ کوئی بدفعلی کر لے تو اس کو یہ سزا دیتے ہیں، اگر مالدار ہو تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری کو بھی گدھے پر سوار کیا گیا تھا۔ نئی جب پنجپیریت شروع کی تھی تو ایک قاضی عصمت اللہ صاحب تھے میں نہیں کے، اس نے شرارت کی، لوگ تو ویسے ہی خلاف تھے ان کے، تو ہم یہ بیان کرتے تھے کہ پنجپیر مولانا سے دخر سور لکڑی جا تو پنجپیریت میں ہم تو جنگ رات لے تاسو غلط خبریں کوئی دا دی ہوگا جنہیں شیخ القرآن نر بچے ہو خپل کتابی لکلو بقیت الاثار فی الحیات المستعار، اس کتاب کے صفحہ 189 پر حضرت شیخ نے یہ واقعہ خود لکھا ہے، اور شروع میں مولوی طیب نے لکھا ہے یہ میرے والد کا خود نوشتہ ہے، میں نے صرف اس کو چھپوایا ہے اور میں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ سزا مجھے توحید و سنت کے راستے میں دی گئی ہے۔ بقیت الاثار فی الحیات المستعار، شیخ القرآن کی کتاب ہے، صفحہ 189 پر لکھا ہے۔ آغا پنجبریان موجود دی جو مگو معتداوی مصرب جب کو نظور تے آدھا خرص سلو ہو رہا تھا، کتاب کر رہا تھا، شیخ القرآن خپل لکلی اس پسے گئے